بہت سے جھگڑے اس بیس پر ہوتے ہیں. ساس بہو میں بھی ساس جب بہو کو نصیحت کرتی ہے تو بہو کو پتہ ہوتا ہے نصیحت نہیں ہے، یہ طنز ہے، یہ نصیحت نہیں ہے بلکہ یہ طنز ہے. پھر بہو کو غصہ آتا ہے، ساس کہتی ہے ایک تو اس کو کمبخت کو اس کی غلطی پہ نصیحت کرو، اور اس کو کیا آ رہا ہے؟ غصہ. بھائی آپ کے اسٹائل سے لگ رہا تھا کہ آپ نصیحت نہیں کر رہی. میں ایسے گھرانوں کو بھی جانتا ہوں جس میں 4 5 6 بہویں ایک ساتھ رہتی ہیں، کوئی لڑائی نہیں ہوتی ساس سے. اور ایسے گھرانوں کو بھی جانتا ہوں جس میں ایک ہی بہو ہے اور جینا حرام ہوا ہے، 2 بہویں 3 بہویں حرام. جن گھرانوں میں امن ہے ان میں ہوتا کیا ہے؟ صاحب نے بتایا کہ میرے 4 5 بیٹے ہیں اور سب کی شادی ہے. میں نے کہا یار آپ کسی کی بھی ساس سے لڑائی نہیں. انہوں نے کہا سب کی ساس سے بنتی ہے. کیسے؟ انہوں نے اپنا اصول بتایا، شیئر کر لینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جب بھی ہمارے گھر میں بہو آتی ہے نا تو میں اپنی بیگم کو سمجھا دیتا ہوں اس پہ طنزیہ لہجہ کبھی بھی نہیں، چاہے کتنی غلط ہو، طنز نہیں کرنا ہے. اب بہویں بھی آج کل مارکیٹ میں ایسے آ رہی ہیں جن کو روٹی پکانا کھانا بہت طبیعت سے آتا ہے، ان کو پکانا بالکل بھی بولو نہیں ہے. کھلا دو آپ کھا جائیں گی، حالانکہ ڈائٹنگ پہ ہوتی ہیں پھر بھی کھا جائیں گی، ٹھیک ہے نا. پکانے کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اب جب سسرال میں گئی تو چلو تم بھی کبھی پکا دو، خود بھی پکا دو، ہمیشہ تو ہوٹل سے نہیں آئے گا تو پکی نہیں رہی. ایکچولی پھر اس پہ شو بھی ایکچولی اصل میں ہم لوگ تو پیزا اور برگر اور ایکچولی بس مجھے روٹی تو بنتی ہی نہیں ہے، مجھے تو اردو آتی ہی نہیں ہے. تو یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے نا. اردو میں اس کا اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں. اگر اردو نہ آنا یہ کوئی خوشی کی، یہ فخر ہے بھائی اردو نہیں آتی، ہم اتنے نیک ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں اردو آتی نہیں ہے. تو کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ روٹی پکانی نہیں آتی. وہ نہیں آتی نا آج کل لڑکیوں کو، چائے بنانی نہیں آ رہی، وہ یوں. تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیگم سے بولا ہوا ہے کہ کسی کو یہ نہیں کہنا ہے کہ تمہیں روٹی پکانا نہیں آتی. یہ کیا پکا دیا؟ ساسیں کہہ رہی یہ اس کو روٹی بولتے ہیں. تیری پھر پتہ ہے کیا ہے؟ تیری ماں نے، تمہاری ماں باپ نے تمہیں اتنا بھی نہیں سکھایا، تمہارے والدین نے تمہیں اتنا بھی نہیں سکھایا. یہ بہت نیک ساس جو ہے نا بڑے آرام سے کہے گی تمہارے والدین نے اتنا بھی نہیں سکھایا. اور زیادہ نیک ہوگی تو کہے گی کم از کم تمہارے والدین کو یہ تو سکھا دینا چاہیے تھا. یہ بہت نیک عورت کی بات کر رہا ہوں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گی، اس کی بات کر رہا ہوں. تانا تو ہو گیا نا، لیکن بڑے آرام سے. وہی والی بات ہے نا، اعصابی کمزوری ہے وہ نہیں وہ اچل رہا ہے بیچارہ دو کہ تمہاری ماں نے تمہیں روٹیاں پکانا تو کم از کم سکھا دینا. چلو میں سکھا دیں، لیکن ماں پہ طنز تو کر دیا نا. بھائی یہ کون سا اتنا بڑا کام ہے یار، روٹی پکانی نہیں آتی. دیکھو شریف ہے، کوئی چور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، شوہر سے وفا کر رہی ہے. تو آپ اس کو بتا دو کہ بیٹا آپ کو ماشاءاللہ بہت سارے کام آتے ہیں، تو اب روٹی پکانا بھی آپ کو آتی ہے، لیکن اور ذرا اچھی آ جائے تو وہ یوں میں بتا دیتی ہوں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر دوسروں کے سامنے اس کی تعریف ہو بہو کی. اس کو یہ نہیں کہ اس کو تو روٹی پکانا میں نے سکھائی ہے، اپنے ماں باپ کے گھر سے تو روٹی بھی نہیں آتی تھی. وہ ایک روٹی خدا کی قسم بہو کے دل میں ایسی نفرت پیدا کرے گی. وہ عورت سمجھدار ہوتی ہے کہ تمہارا مقصد مجھے نیچے دکھانا ہے، میری اصلاح کرنا بولو نہیں. پھر وہ ساس بھی طنز، وہ بہو بھی طنز، پھر بہو بھی طنز مارنا شروع کر دیتی ہے. تو اب جب دونوں کے طنز چل رہے ہوتے ہیں نا تو یہ جو مکھنچو ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غلطی ہے کس کی. وہ کہہ رہا ہے یار وہ بھی صحیح کہہ رہی ہے میری ماں کہ اس کو تو روٹی پکانا نہیں آتی. واقعی نہیں آتی، تو جب نہیں آتی ہے تو اس کو بولنا چاہیے تھا کہ نہیں آتی. یہ کیوں کہہ رہی ہے مجھے آتی ہے؟ آپ کون؟ وہ پتہ ہے جواب میں کیا کہتی ہے؟ آپ کون ہوتی ہو مجھے سکھانے والی؟ وہ طنز اس لیے کر رہی ہے کہ آپ نے کیا کیا، اس پہ طنز کیا ہے. جب طنز کیا تو وہ پھر تمیز سے نہیں کہے گی آپ میری والدہ محترمہ ہیں. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میرے ماں باپ نے تو مجھے روٹی پکانا بھی نہیں سکھائی. بات صحیح کی آپ نے، اور اس کا حل یہ ہے کہ اب آپ پکانا سکھا دیں مجھے. ایسا نہیں ہوتا بھائی مارکیٹ میں. اس کو پتہ ہے میرے آگ لگا دی، میرے ماں باپ کو برا کہہ دیا اور مجھ پہ بھی طنز کہہ دیا، تو وہ جواب میں پھر وہی کہے گی آپ سکھا دو نا، آپ کو تو آتا ہے نا. آپ کے تو چونکہ ماں باپ بہت نیک تھے نا اصل میں، ہم تو جاہل اجٹ ہیں، ہمیں تو صرف کھانا آتا ہے. وہ جواب میں یہ ساس پھر جواب میں کہے گی تمہیں کیا تمہارے والدین نے بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں سکھائی؟ یعنی نہ روٹی پکانا سکھائی، چلو روٹی نہیں سکھائی، تمیز تو سکھا دیتی نا. لگتا ہے تمیز بھی نہیں سکھائی. اب وہ دوسرا طنز ہو گیا تو اب اس سے تو آگ. اب یہ مکھنچو جب شام کو میرا بیان سن کے جس نے شادی کی تھی، جب یہ گھر پہنچے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا ان میں صحیح کون ہے غلط. طنز اس نے بھی کیا ہے، طنز اس نے بھی کیا، پہل کس نے کی یہ پتہ ہی نہیں چلے گا. اور خدا کی قسم قیامت آ جائے گی عورتوں کی لڑائی میں یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے
کسی کے باپ, کوئی کائنات میں ایسا انسان کا بچہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے. اس کا حل جب میرے پاس آتے ہیں میں کہتا ہوں الگ کرو ان دونوں کو, بہو کو الگ رکھو, ساس کو الگ رکھو. کہہ رہے نہیں میں چاہ رہا ہوں کہ جو غلطی ہے اس کو سزا. میں نے کہا یہ تیرا باپ فیصلہ کرے گا کہ غلطی کس کی ہے؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ دونوں ایسے ہی بولیں گے, ایک تو بات کاٹیں گی, ادھر لے جا کے سنو گے اس کی, ادھر لے جا کے سنو گے, نہیں ہو سکتا فیصلہ بھائی. وہ رائی کا پہاڑ بناتی ہیں خواتین, اتنی سی بات کو بڑھا چڑھا کر. اور پھر ساس بہو میں ایک دفعہ یہ پیدا ہو گیا نا کہ یہ مجھ سے نفرت کرتی ہے, مجھے نیچا دکھانے کی, اور پھر اب تو ہر بات میں یہی ہوگا. اب یہ آٹومیٹک ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ایسے جیسے آٹومیٹک گاڑی آپ نے چلا کے چابی اندر بھول گئے, دروازے لاک ہو گئے, اب کھڑے ہو کے دیکھو اب یہ کیا ہو رہی ہے, جا رہی ہے, اب نہیں رکے گی یہ. اب آپ تماشا دیکھو. تو اس لیے میں کہتا ہوں تمیز سے رہنے کا طریقہ کیا ہے, پہلے اپنی بیگم کو بتا دو بہو آ رہی ہے, طنز بالکل نہیں کرنا. نہیں آتی روٹی پکانا تو بولو بھائی کوئی بات نہیں بیٹا, یہ تو ہوتا ہے, ہمیں مجھے بھی نہیں. جھوٹ بول رہا ہے یار تھوڑی دیر کے لیے, بیٹا مجھے بھی نہیں آتی تھی, مجھے میری ساس نے سکھائی. کیا بات ہے, ایسے جھوٹ تو چلتا ہے, یہ تو ثواب ملے گا ایسے جھوٹ پہ. اور یہ 100% جھوٹ بھی نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تو سکھایا ہوگا نا اس نے, تو تھوڑا سا بول دو اور وہ بھی اس کو بھی سکھا دو. تو ایسے گھر جنہوں نے شروع میں کنٹرول کر لیا نا, ان کے گھر جنت بنے ہوئے ہیں. 4 5 بہویں ایک ساتھ رہتی ہیں اور کوئی طنز نہیں ہوتا. اور ایسے گھر بھی الحمدللہ ہمارے معاشرے میں تھے کہ 4 بیٹے اور بہویں 6, پھر بھی الحمدللہ وہ چل گئے کسی نہ کسی درجے میں. خیر, تو طنز نہ کرو. طنز سے معاملہ کیا ہوتا ہے؟ طنز تو جب لڑائی کرنی ہے پھر طنز ہے. وہ بھی ایک موقع آتا ہے کہ جب پھر تانے طبیعت سے دیا کرو. جب پھڈا ہی کرنا ہے, اب توڑنا ہی ہے, تو پھر چلے گا نا طنز. تو حتی الامکان, اسی وجہ سے میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں جوائنٹ فیملی کا اس زمانے میں, کیونکہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. جو مظلوم ہوتی ہے وہ ظالم بنی ہوئی ہوتی ہے, جو ظالم ہوتی ہے وہ مظلوم بنی ہوئی ہے, تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. بھائی تمیز سے الگ رکھو, اماں کو ملاؤ, جیسے ہی لڑنے لگو بولو اماں آپ کا گھر وہ ہے, آپ کا گھر وہ ہے. پھر بھی جوائنٹ فیملی ایک اللہ کی نعمت ہے, بشرطے کہ تمیز سے رہیں. تو طنز نہ لیے, بیٹا مجھے بھی نہیں آتی تھی, مجھے میری ساس نے سکھائی. کیا بات ہے, ایسے جھوٹ تو چلتا ہے, یہ تو ثواب ملے گا ایسے جھوٹ پہ. اور یہ 100% جھوٹ بھی نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تو سکھایا ہوگا نا اس نے, تو تھوڑا سا بول دو اور وہ بھی اس کو بھی سکھا دو. تو ایسے گھر جنہوں نے شروع میں کنٹرول کر لیا نا, ان کے گھر جنت بنے ہوئے ہیں. 4 5 بہویں ایک ساتھ رہتی ہیں اور کوئی طنز نہیں ہوتا. اور ایسے گھر بھی الحمدللہ ہمارے معاشرے میں تھے کہ 4 بیٹے اور بہویں 6, پھر بھی الحمدللہ وہ چل گئے کسی نہ کسی درجے میں. خیر, تو طنز نہ کرو. طنز سے معاملہ کیا ہوتا ہے؟ طنز تو جب لڑائی کرنی ہے پھر طنز ہے. وہ بھی ایک موقع آتا ہے کہ جب پھر تانے طبیعت سے دیا کرو. جب پھڈا ہی کرنا ہے, اب توڑنا ہی ہے, تو پھر چلے گا نا طنز. تو حتی الامکان, اسی وجہ سے میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں جوائنٹ فیملی کا اس زمانے میں, کیونکہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. جو مظلوم ہوتی ہے وہ ظالم بنی ہوئی ہوتی ہے, جو ظالم ہوتی ہے وہ مظلوم بنی ہوئی ہے, تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. بھائی تمیز سے الگ رکھو, اماں کو ملاؤ, جیسے ہی لڑنے لگو بولو اماں آپ کا گھر وہ ہے, آپ کا گھر وہ ہے. پھر بھی جوائنٹ فیملی ایک اللہ کی نعمت ہے, بشرطے کہ تمیز سے رہیں.